بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ غزالہ کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے۔ وہ کیا، مجھے خود بھی اپنا سارا منصوبہ برباد ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ چاؤ فان نے کمبوڈیا کی آزاد فضاؤں کا سراب دکھا کر ہمیں بینکاک ہی میں دبوچ لینے کا پورا بندوبست کر لیا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو روم سروس کے روایتی لباس میں گٹھے ہوئے جسم والا ایک درشت رو مقامی راہداری میں کھڑا نظر آیا۔ مجھ سے نظریں چار ہوتے ہی وہ خوش خلقی سے مسکرایا، لیکن اس کی کینہ توز نگاہیں مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں، یا کم از کم مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے پیچھے غزالہ کمرے سے برآمد ہوئی تو نوبارد کے سکڑتے ہوئے ہونٹ دوبارہ مسکرانے کے انداز میں پھیل گئے۔ اس بار اس نے اپنے سر کو قدرے خم دے کر غزالہ کو تعظیم بھی پیش کی۔ اس وقت وہ مجھے پکا بدماش اور منافق نظر آ رہا تھا، مگر میں اس پر اپنی برہمی ظاہر کرنے سے قاصر تھا۔ وہاں سے دفتر تک پہنچنے کے دوران میں مجھے صرف اسی سے اصل معاملے کا کچھ سراغ مل سکتا تھا۔ وہ مقامی تھا، لیکن بینکاک کے ایک بڑے ہوٹل میں ملازمت کر رہا تھا، جہاں دن رات سینکڑوں غیر ملکیوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ اس لیے اپنے بگڑے ہوئے تلفظ سے قطع نظر صاف اور اچھی انگریزی بول رہا تھا۔ اس نے اخلاق سے ہمیں اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا اور راہداری میں لفٹ کی طرف ہو لیا۔ میں لپک کر اس کے قریب پہنچ گیا اور شکایتی لہجے میں بولا، یہ انوکھی بات ہے کہ تمہارا مینیجر ہمیں اپنے دفتر میں بلا رہا ہے۔ یہ حرکت مہمانداری کے اصولوں کے سراسر منافی ہے۔ یہ میری زندگی کا تلخ تجربہ ہے۔ سر، میں آپ کی کوفت کا اندازہ کر رہا ہوں، اس نے سر ہلا کر مؤدب لہجے میں کہا۔ اسے بھی کوئی مجبوری درپیش ہوگی۔ اس کے کمرے میں ایک بڑا پولیس افسر آیا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پولیس کہیں کی بھی ہو، ہوٹل والوں کو ان سے دبنا پڑتا ہے۔ انگریزی میں آپ کا کوئی صیغہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے طرز تکلم سے عزت افزائی کے اس کرینے کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ دو پولیس والے بتا رہا تھا۔ میں نے کسی باریکی کا لحاظ کیے بغیر اس کی تردید کی۔ پولیس والا تو ایک ہی ہے، وہ اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا۔ اس کے ساتھ ایک امریکی فوجی لڑکا بھی ہے جو وردی میں ہے۔ شاید مینیجر نے جلدی میں اسے بھی پولیس والا کہہ دیا ہوگا۔ اس نے کسی پس و پیش کے بغیر مجھے اصل بات بتا دی۔ اس کے خلاف میرے ذہن میں ابھرنے والے شبہات دھندلانے لگے۔ اگر اس کا تعلق پولیس کے محکمے سے ہوتا تو وہ بھول کر بھی ہوٹل والوں پر پولیس کے ناروا دباؤ کا ذکر نہ کرتا۔ اس نے ہمارے لیے لفٹ کا دروازہ کھولا اور آخر میں اندر آ کر میز 9 فلور کا بٹن دبا دیا۔ لفٹ تیزی سے نیچے روانہ ہو گئی۔ ہم نے اس ہوٹل میں قیام کر کے کوئی جرم نہیں کیا۔ پولیس کو ہم سے کیا لینا ہے؟ میں نے اپنا شکوہ جاری رکھا۔ سر، میں کیا کہہ سکتا ہوں، ذرا سی دیر میں سب کچھ سامنے آ جائے گا، اس نے نہایت عاجزی سے کہا۔ معاملہ کچھ عجیب سا ہے۔ انٹرکام کے بجائے مجھے نیچے بلا کر آپ لوگوں کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ لفٹ ایک ہلکے سے جھٹکے سے رک گئی۔ لفٹ سے باہر نکلتے اس نے راہداری میں نظر آنے والے تیسرے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سر، اس دفتر میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ اس دروازے کے اوپری نصف حصے میں لگے ہوئے شفاف شیشے سے روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ ہماری منزل اتنے قریب تھی کہ ہمیں لانے والے سے مزید گفتگو کا موقع باقی نہیں رہا تھا۔ اس کی طرف سے اپنی بدگمانی پر دل ہی دل میں نادم تھا۔ میں نے مسکرا کر الوداعی انداز میں اس کی طرف دیکھا اور اس کے بتائے ہوئے دفتر کی طرف بڑھ گیا۔ شیشے کے سامنے پہنچتے ہی اندر کا منظر میرے سامنے تھا۔ وہاں کل 3 نفوذ تھے، جن میں سے ایک اپنے سیاہ سوٹ کی وجہ سے ہوٹل کا کوئی بڑا ملازم نظر آ رہا تھا۔ میرے دل پر اضطراب اور بے یقینی کی کیفیت طاری تھی، مگر میں نے اس موقع پر اپنی برہمی بلکہ بدتمیزی کا مظاہرہ ضروری سمجھا۔ دستک دیے بغیر دروازہ کھولا اور اندر گھس گیا۔ غزالہ میرے پیچھے تھی۔ تینوں نے چونک کر ہماری طرف دیکھا اور پھر امریکی نژاد نوجوان فوجی اپنے سر کو مایوسانہ انداز میں ہلانے لگا۔ تھائی پولیس افسر نے ہمیں دیکھ کر گورے فوجی کی طرف دیکھا اور اس کے مایوسانہ رد عمل کو دیکھ کر اپنی زبان میں سیاہ سوٹ والے سے جلدی جلدی کچھ کہنے لگا۔ اس دوران
میں سیاہ سوٹ والا ہمارے استقبال کے لیے اپنی کرسی چھوڑ کر اپنی جگہ سے کئی قدم آگے بڑھ آیا۔ تیسرے درجے کی کسی سرائے میں بھی مہمانوں سے ایسا سلوک نہیں ہوتا۔ میں اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر کے پھٹ پڑا۔ یہ میری زندگی کا بدترین تجربہ ہے۔ ہمیں مجرموں کی طرح کیوں طلب کیا گیا ہے؟ وہ خفت امیز انداز میں اپنا داہنا ہاتھ بالوں پر پھیرتے ہوئے بولا، میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ میں پھر کہوں گا کہ میں نے ان دونوں باوردی افسران کے ساتھ آپ کے دروازے پر آنا مناسب نہیں سمجھا۔ بلا وجہ پورے فلور پر چھ کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ تشریف رکھیں اور حکم کریں کہ آپ کے لیے کیا منگوایا جائے۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی یہاں رکنا پسند نہیں کروں گا۔ میں نے اپنا جارحانہ رویہ برقرار رکھتے ہوئے کہا، مجھے جس کام کے لیے بلایا گیا ہے وہ بلا تاخیر ختم کیا جائے۔ پولیس افسر نے کرسی چھوڑ دی۔ امریکی فوجی نے بھی اس کی تقلید کی۔ پولیس والے نے اپنی زبان میں کچھ کہہ کر سوٹ والے سے ہاتھ ملایا اور پھر میری طرف متوجہ ہو گیا۔ مسٹر اور مسز علی، میں بھی تم سے معافی چاہتا ہوں۔ تھام پورٹ نے میرے ایما پر تم دونوں کو بلایا تھا۔ دراصل ہمیں ایک مشتبہ پاکستانی جوڑے کی تلاش ہے۔ ہم اپنے مہمانوں کی عزت کرتے ہیں لیکن کبھی مجبوریاں پیش آ جاتی ہیں۔ ہم شہر کے سارے ہوٹلوں میں پاکستانی جوڑوں سے مل رہے ہیں۔ یہ میرا اور کپتان اولڈ کا 5واں ہوٹل ہے۔ ابھی ہمیں مزید جوڑوں سے ملنا ہے۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ اس کے ہونٹوں پر بکھری ہوئی خلیقانہ مسکراہٹ سے مجبور ہو کر میں نے نیم دلی سے ہاتھ ملا لیا۔ اس کے بعد کپتان اولڈ سے ہاتھ ملاتے ہوئے میں نے اس کا ناقدانہ جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ وہی مردود تھا جو سلطان شاہ کے کمرے میں گھس کر اس کا ایک بیگ اٹھا لے گیا تھا۔ ویرا نے اپنے ہوٹل میں پائن نامی ویٹرس سے سن کر نامعلوم امریکی کا جو حلیہ بتایا تھا وہ کیپٹن اولڈ پر 100% صادق آ رہا تھا۔ وہ دونوں تیزی کے ساتھ دفتر سے نکل گئے اور تھام پورٹ ہماری خوشامدوں میں مصروف ہو گیا۔ وہ ہمیں ہر قیمت پر کچھ دیر کے لیے اپنے دفتر میں بٹھانا چاہ رہا تھا۔ ہمیں کچھ باتیں تھائی پولیس افسر نے بتا دی تھیں۔ رہی صحیح کسر کپتان اولڈ کی شناخت نے پوری کر دی۔ میرے لیے صورت احوال بالکل صاف ہو چکی تھی جس میں تھام پورٹ بالکل بے قصور نظر آ رہا تھا۔ پولیس والے کے دباؤ نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ ویرا اور سلطان شاہ کے ہوٹل میں یقینی طور پر کیپٹن اولڈ ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ وہ ان دونوں کو بچشمے خود دیکھ چکا تھا۔ اس نے سلطان شاہ کے کمرے کی تلاشی لے ڈالی مگر گائن کے متوجہ ہو جانے کی وجہ سے ویرا کے کمرے میں گھسنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ وہ چلا گیا۔ اس کی جگہ سارجنٹ پال ان دونوں کی گھات میں لگا۔ وہ ہوٹل کا حساب بے باک کر کے نکلے تو پال ان کے پیچھے لگ گیا۔ ویرا کی ذہانت اور چلاکی کے نتیجے میں پال مقامیوں سے بری طرح مار کھا کر جہنم واصل ہو گیا۔ کسی کو پتہ نہیں چل سکا ہوگا کہ فرشتہ اجل کا دیدار ہونے سے پہلے اس پر کیا کچھ گزری تھی۔ پال ان دونوں کی نگرانی پر مامور تھا۔ وہ ہوٹل چھوڑ کر غائب ہو چکے تھے۔ شہر میں بڑے پیمانے پر ان کی تلاش شروع کر دی گئی۔ اولڈ ان دونوں کو پہچانتا تھا اس لیے وہ ہائی پولیس افسر کو اپنے ساتھ لیے بینکاک کے ہر بڑے ہوٹل میں پاکستانی جوڑوں کو تنگ کرتا پھر رہا تھا۔ اس امریکی گدھے کو اس کام پر لگانے والوں نے یہ نہیں سوچا کہ ریٹا اور اکبر سیام کانٹیننٹل ہوٹل میں الگ الگ کمروں میں مقیم تھے۔ اپنا ٹھکانہ بدلنے کے بعد بھی وہ الگ الگ رہتے۔ ان تک پہنچنے کے لیے جوڑوں کو کھنگالنا بے سود تھا۔ اس وقت شہر کے بڑے ہوٹلوں میں ان دونوں کی تلاش کی مہم جاری تھی جس کی ناکامی یقینی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اس معاملے میں امریکی اعصاب زدہ ہو کر فیصلے کر رہے تھے۔ بڑے ہوٹلوں میں ناکامی کے بعد اگر کیپٹن اولڈ شہر میں بکھرے ہوئے گیسٹ ہاؤسز وغیرہ کا رخ کر لیتا تو ویرا اور سلطان شاہ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ ان دونوں نے روزی اور جیکب کے نام ضرور اختیار کر لیے تھے تاہم ان کے چہرے وہی تھے۔ اولڈ انہیں دیکھتے ہی پہچان لیتا۔ ایک طرف وہ جال پھیلا دیا گیا تھا، دوسری طرف ڈان اور چاؤفان کے آدمی انہیں ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے۔ میں بے دقت تمام تھام پورٹ کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو سکا کہ میں اس کی مجبوری کا اندازہ لگا چکا تھا۔ پولیس والوں اور امریکی فوجی کے دباؤ پر وہ ہوٹل میں مقیم سارے مہمانوں کو بھی کسی میدان میں جمع کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ اس نے لفٹ کے دروازے تک آ کر ہمیں بہت تپاک سے رخصت کیا۔ میں نے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی موبائل فون پر ویرا کا نمبر ملا لیا۔ اس وقت خلاف توقع سلطان شاہ کی آواز سنائی دی۔
ریٹا کہاں ہے؟ میں بے ساختہ سوال کر بیٹھا۔ ابھی فون مجھے دے کر اپنے کمرے میں گئی ہے۔ کیا بات ہے؟ تم آواز سے کچھ پریشان معلوم ہو رہے ہو۔ میرے لب و لہجے نے اس کے کان کھڑے کر دیے۔ کان کھول کر سن لو اور اسے بھی بتا دینا، بڑے ہوٹلوں میں مشتبہ جوڑے کی سرکاری اور غیر سرکاری طور پر تلاش شروع ہو گئی ہے۔ ادھر سے ناکامی کے بعد وہ چھوٹے ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤسز کا بھی رخ کر سکتے ہیں۔ میں نے جلدی کہنا شروع کیا۔ ابھی دشمن بلائے ہوئے ہیں، اوسان ٹھکانے آتے ہی کرینے سے جال پھیلا کر تم تک پہنچ سکتے ہیں۔ دونوں کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ خبر پرانی ہے اور اس پر ریٹا سے شاید تمہاری بات بھی ہو چکی ہے، وہ بولا۔ اب اس میں نیا وزن پیدا ہو گیا ہے، میں نے زور دے کر کہا۔ میں ابھی صدف کے ساتھ ایک خطرناک پیشی بھگت کر آ رہا ہوں۔ تمہارے کمرے کی تلاشی لینے والا ایک تھائی پولیس افسر کے ساتھ بڑے ہوٹلوں میں پاکستانی جوڑوں سے ملتا۔ میری بات ادھوری رہ گئی۔ اچانک دروازے پر دستک کی آواز سن کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور میں نے اضطراری طور پر فون بند کر دیا۔ یکایک عجیب و غریب باتیں ظہور میں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ پتہ نہیں اس وقت کون ہمارے دروازے پر آ پہنچا تھا۔ میں پھرتی سے فون جیب میں ڈال کر یوں کرسی پر بیٹھ گیا جیسے دیر سے میرے پاس کوئی کام نہ ہو۔ میرے اشارے پر غزالہ نے دروازہ کھولا تو میرے کانوں میں تھام پوٹ کی لجلجائی ہوئی آواز آئی، مسز علی، یہ میری اور ہوٹل کی انتظامیہ کی طرف سے خیر سگالی کا تحفہ ہے۔ آج آپ کو ڈسٹرب کیا گیا ہے، آج کا کرایہ آپ کے بل سے منہا کر دیا جائے گا۔ شکریہ، غزالہ کی سنجیدہ آواز آئی۔ پھلوں کی ٹوکری دے دیں، شیمپین کی بوتلیں ہمارے لیے بیکار ہیں، ہم کوئی شراب نہیں پیتے۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ غزالہ نے اسے دروازے سے ہی ٹال دیا۔ وہ پلٹی تو اس کے ہاتھ میں تنکوں سے بنی ہوئی ایک خوبصورت ٹوکری جھول رہی تھی جس میں پھلوں کے ساتھ چاکلیٹ کے پیکٹ بھی نظر آ رہے تھے۔ میں گھبرا گئی تھی کہ اب نہ جانے کون سی مصیبت نازل ہو گئی۔ اس نے خفت امیز انداز میں ہنستے ہوئے وہ لدی پھندی ٹوکری لکھنے کی میز پر رکھ دی۔ وہ بیچارہ اپنے ناکردہ گناہ کا کفارہ ادا کرنے آیا تھا۔ اس کی گرہ سے کچھ نہیں گیا، لیکن یہ اچھی اور کامیاب انتظامی پالیسی کا اظہار ہے۔ آج کی رات مفت میں گزرے گی، ہم ان پھلوں پر ہی گزارا کرتے رہیں تو یہ ٹوکری ہماری روانگی تک خالی نہیں ہوگی۔ میں نے خوش دلی سے کہا۔ بات آئی گئی ہوگی مگر میرے ذہن پر ایک بوجھ سوار ہو گیا۔ میں نے چاؤ فان پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کر لیا تھا۔ اسے عمر بھر تھائی لینڈ میں ڈان کے ساتھ رہنا بسنا تھا۔ میں اس کے لیے ایک غیر ملکی شناسہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ اگر اس کی ذہنی رو صحیح سمت میں چل پڑتی تو وہ پوری بے خوفی سے ہمارے ساتھ وہ سب کر سکتا تھا جو میں کچھ دیر پہلے تک سوچ کر پریشان ہوتا رہا تھا۔ اس کے بارے میں صرف ایک بات اچھی تھی کہ وہ ذہین نہیں تھا۔ وہ ایک وقت میں ایک ہی سمت میں سوچنے کا عادی تھا اور اپنی پوری صلاحیتیں اسی سمت میں صرف کر دیتا تھا۔ اگر ہمیں ڈان کی پارٹی سے فرار کرانے کی سازش اس کے ذہن میں بیٹھ چکی تھی تو اسے یہ دھیان آنا محال تھا کہ وہ کسی اور طرح بھی مجھ سے چھٹکارا حاصل کر سکتا تھا۔ فکر و تشویش کے سائے میں وہ رات آئی اور کسی نہ کسی طرح گزر گئی۔ میرے اعصاب پر کمبوڈیا کا پرخطر سفر سوار ہو چکا تھا۔ سونے سے پہلے میں دیر تک اس امکان پر غور کرتا رہا کہ ہمیں ڈان کو دھوکہ دے کر بینکاک سے بھاگنا تھا تو اس کے لیے اگلے 2 دن انتظار کی کوفت میں گزارنے کی کیا ضرورت تھی۔ ہم فوری طور پر اپنا مختصر سا اسباب سمیٹ کر اس شہر خرابات سے کوچ کر سکتے تھے، لیکن چاؤ فان کے تعاون کے بغیر ہمارا فرار ہونا ممکن نہیں تھا۔ وہ ڈان سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتا تھا، دوسری طرف وہ پارٹی کے انتظامات میں الجھا ہوا تھا۔ اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ سب کام چھوڑ کر بے خوفی سے ہماری روانگی کا بندوبست کر دے گا۔ یہی غنیمت تھا کہ اس نے ڈان کی پارٹی میں ہمیں قابل اعتماد گاڑی اور سفر کے لوازم مہیا کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ اس دوران میں چاؤ فان کی ذہنی رو نہ بہکے اور وہ ڈان کے افرید سے ہماری گلو خلاصی کرا دے۔ اگلی صبح کے اخبار میں مشتبہ پاکستانی جوڑے کی زور و شور سے تلاش کے بارے میں خبر موجود تھی۔ خبر پہلے بھی آ چکی تھی، اس بار زور و شور کا اضافہ ہو گیا تھا۔ موتی محل میں لگنے والی آگ اور راجن کی موت کے بارے میں خبریں موجود تھیں، لیکن ان کے تیور بدل گئے تھے۔ جب تک وہ زندہ تھا اسے معزز اور
اور شریف شہری قرار دیا جاتا تھا، اس کے مرتے ہی اخبار والوں نے اس کا ماضی اچھالنا شروع کر دیا تھا۔ یکایک ان کی بینائی تیز ہو گئی تھی اور انہیں ماضی قریب میں ہونے والے بہت سے منظم اور بڑے جرائم میں راجن کا ہاتھ نظر آنے لگا تھا۔ دوست دھاندلی، طاقت اور سازشوں کے بل پر بھرپور زندگی گزارنے والے دونوں ساتھی یکساں انجام سے دوچار ہوئے تھے۔ شبراج کی موت ریکارڈ پر نہیں آئی تھی، مگر اس کے کرتوت ہر ایک کے سامنے آنا شروع ہو گئے تھے۔ راجن کی موت کی تصدیق ہو گئی تھی، اس کے خلاف دل کھول کر بڑاس نکالی جا رہی تھی۔ دوپہر کے 12 بجے غیر متوقع طور پر ڈان کا فون آ گیا۔ اس کے لب و لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ اس نے نہایت پرتپاک لہجے میں میری مزاج پرسی کی، پھر بولا تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ گے؟ ہاں، میری کچھ ذاتی مجبوریاں ہیں، مجھے جانا ہوگا، مگر میرا وعدہ ہے کہ میں جلد ہی واپس آؤں گا۔ تمہارے پاس سال 6 مہینے رہ کر میں اتنا کما سکتا ہوں جو پاکستان میں رہ کر عمر بھر حاصل نہیں ہو سکے گا۔ فون پر ڈان کے بے ساختہ کہکہے کی آواز گونجی۔ میرے کانوں نے پہلی بار اس کا کہکہا سنا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے فرصت میں اس موضوع پر خاصی دماغ سوزی کی ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم کچھ دنوں کے لیے یہاں رکو، اگلی بار آؤ تو اپنی عورت کو ساتھ نہ لانا۔ عورت کا ساتھ انسان کو بہت کمزور کر دیتا ہے۔ تم نے میرے دل کی بات پڑھ لی، میں نے خوش آمدانہ انداز میں کہا۔ اگلی بار میں اکیلا آنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ تم نے اپنی واپسی کا معاملہ چاؤ فان کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ تمہارا اور اس کا معاملہ ہے۔ میں بار بار تمہیں نہیں بتا سکتا کہ بے پرواہی اس کے خمیر میں شامل ہے۔ ڈان نے اپنی سازش کی داغ بیل ڈال دی۔ اب اس کے پیچھے لگ کر اپنے ٹکٹ اور پاسپورٹ جلد سے لے لینا۔ نشے میں اس نے یہ چیزیں کہیں چھوڑ دی تو اسے مر کر بھی یاد نہیں آئے گا کہ اس نے تمہاری چیزیں کہاں چھوڑی ہوں گی۔ تم لٹک کر رہ جاؤ گے۔ ڈان، مجھے ایسی بات دعا نہ دو، وہ اتنا غیر ذمہ دار بھی نہیں ہے۔ میری ساری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اس وقت میں نے تمہیں دعوت دینے کے لیے فون کیا ہے۔ کل رات چاؤ فان تمہیں لے آئے گا۔ اپنی عورت کو ضرور ساتھ لانا۔ وہ غزالہ کو بار بار عورت کہہ رہا تھا۔ چاؤ فان کو میں اس تحقیر امیز انداز پر جاڑ چکا تھا۔ ڈان کو کچھ کہنا میرے بس سے باہر تھا۔ میں نے اوپری دل سے کہا، ہم ضرور آئیں گے، ہو سکے تو ایک کام بھی کر ڈالو۔ ڈان نے سرسری لہجے میں کہا، حکم دو، میں جب تک یہاں ہوں ہر کام کے لیے حاضر ہوں۔ پاکستانی جوڑا نہیں بلکہ ایک مرد اور ایک عورت، ان کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ بینکاک میں ہزاروں ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس بکھرے ہوئے ہیں۔ میرے آدمی ان کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ سیام کانٹیننٹل سے نکل کر کہاں غائب ہو گئے۔ تم بھی اپنے طور پر کوشش کرو۔ تم نے ان کو ڈھونڈ لیا تو میں تمہیں ایک بڑا انعام دوں گا۔ میں کوشش کرتا ہوں۔ میں نے پورے خلوص سے اسے یقین دلایا۔ تمہیں ان کے کوائف یاد ہے نا؟ اکبر خان اور ریٹا ایف ہیریسن، وہ مجھے سب یاد ہے۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کہا، تم نے میرے سامنے چاؤ فان کو ان کے بارے میں ہدایت دی تھی۔ ویری گڈ۔ ڈان کی ستائشی آواز آئی۔ یہ کام ہو جائے تو کل کے جشن کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ مرد کو عورتیں گھیر لیں گی، عورت مردوں کے نرگے میں ہوگی۔ ہمارے پسماندہ قبائلی اسے تاغوتی رقص کہتے ہیں۔ یہ دشمن کے گرد ناچا جاتا ہے۔ میں اس سے زیادہ تفصیل سننا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر نرمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ ڈان، آج تم سنسنی خیز باتیں کر رہے ہو۔ میں نے سنا تھا کہ تم عورتوں کی بہت عزت کرتے ہو۔ اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا تم نے۔ میں نے عورت کو حقیر، کمتر اور کمزور سمجھ کر ہمیشہ معاف کیا ہے۔ اس کی آواز تکبر امیز ہو گئی۔ اس پر رحم کیا جا سکتا ہے، اس کی عزت نہیں کی جا سکتی۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں عورتوں کی عزت کرتا ہوں؟ مجھ سے کسی نے کچھ نہیں کہا، یہ میرا اندازہ تھا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، اچھا ہوا کہ تم نے میری غلط فہمی دور کر دی۔ کمزور سمجھ کر رحم کھانے اور عزت کرنے میں بہت فرق ہے۔ عزت بڑوں یا برابر والوں کی جاتی ہے۔ اس وقت ڈان چبا چبا کر بول رہا تھا۔ اقتدار کا نشہ اس کے لب و لہجے سے جھلک رہا تھا۔ اس نے میرے جواب میں چھپے ہوئے ہلکے سے طنز کو سمجھنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی۔ تمہاری ہر بات میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ میں نے کوئی نئی تلخی پیدا کرنے کی بجائے اس کی ہاں میں ہاں ملانے میں عافیت جانی۔ میں وہ سنبھالا لینے کے بجائے کوئی کڑوی بات کہہ دیتا تو ڈان کا مزاج برہم ہو سکتا تھا۔ اپنے سے کم رتبے والی کی کوئی عزت نہیں
کرتا۔ میں نے اپنی بات پوری کی، کل تم تماشا دیکھ لینا۔ وہ بولا وہاں بہت بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی، چیدہ چیدہ لوگ آئیں گے، ان میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں میں نے جان بوجھ کر نہیں بلایا، مگر وہ آئیں گے تاکہ مجھے اپنی قربت اور وفاداری کا یقین دلا سکیں۔ ایسے لوگ چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے تمہیں بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہوگا۔ میں نے رسمی لہجے میں کہا، میں یہ سب کھیل جانتا ہوں، دنیا کو نچانے والے اب میری انگلیوں کے اشاروں پر ناچیں گے۔ اس تماشے کی جھلک کل رات کو نظر آ جائے گی۔ شاید ڈان نے واقعی مجھے مدعو کرنے کے ارادے سے فون کیا ہو، مگر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے میری غلطی کی نشاندہی کرنے کے لیے فون کیا ہو۔ چاؤفان مجھے ڈان کے ارادے سے باخبر کر چکا تھا۔ چاؤفان کی غیر ذمہ داری پر زور دے کر ڈان نے گویا اپنا فرض پورا کر دیا تھا۔ چند روز بعد وہ مجھے دونوں پاسپورٹ گم ہونے کی خبر دیتا تو ساتھ ہی یہ ٹیپ کا بند بھی دہرا دیتا کہ چاؤفان کے بارے میں وہ پہلے ہی اپنے اندیشے کا اظہار کر چکا تھا۔ میں ڈان کے سامنے شکایت کا ایک لفظ بھی اپنی زبان پر لانے کے قابل نہ رہتا۔ چند ثانیوں تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ڈان نے فون بند کر دیا۔ ڈان اپنا کام نکال لینے کے بعد شرارت پر تلا ہوا ہے، تو آپ اس بارے میں کیوں فکر مند ہو رہے ہیں؟ غزالہ نے پوری رویداد سن کر قدرے حیرت کے ساتھ کہا، اس کی پارٹی ختم ہونے سے پہلے ہم تھائی لینڈ کی سرحد عبور کر کے کمبوڈیا میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ ہمارے نکل جانے کے بعد ڈان جو چاہے کرتا پھرے، اس سے ہمیں کیا نقصان پہنچے گا؟ اب وہ پرانا ڈان نہیں رہا، میں نے دھیرے سے کہا، وہ موذی ہو گیا ہے۔ اگر کہیں بھی کوئی گڑبڑ ہو گئی اور ڈان کو ہمارا سراغ مل گیا تو وہ ہماری زندگیاں عذاب بنا دے گا۔ یہ خطرہ پہلے بھی تھا، اب بھی ہے۔ ڈان سے ہونے والی گفتگو کے بعد اس میں کون سا نیا اضافہ ہوا ہے جو آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ تم بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ میں نے ذرا جھنجھلا کر کہا، پہلے بات کھلی نہیں تھی۔ ڈان سے لحاظ مروت کی امید کی جا سکتی تھی، اب وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اس نے چاؤفان کی غیر ذمہ داری کا ذکر کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاسپورٹوں کی خورد برد کے بارے میں چاؤفان نے مجھ سے غلط بیانی نہیں کی۔ وہ پاسپورٹ غائب کر کے مجھے اپنا قیدی بنانا چاہتا ہے۔ اسے ہمارے فرار کی ذرا بھی سونگن مل گئی تو کم از کم مجھے کچل دینے کی بھرپور کوشش ضرور کرے گا۔ یوں سمجھو کہ اب اس کے ساتھ میری سرد جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ کافی ہے کہ یہ سرد جنگ زیادہ لمبی نہیں ہوگی، کل رات اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہاں سے نکل جانے کے بعد آپ اس کے چنگل سے آزاد ہو جائیں گے۔ تم یہ سوچ سکتی ہو میرے لیے یہ فرض کرنا مشکل ہے، بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں تمہارے علم میں نہیں ہیں، اس لیے تم خوش گمانی میں مبتلا ہو۔ آپ اس وقت شدید ذہنی دباؤ میں آئے ہوئے ہیں۔ غزالہ نے متانت سے کہا، چھوٹی اور بڑی ہر اہم بات مجھے بتا دیں تاکہ میں آپ کو بہتر مشورہ دے سکوں۔ یہ ہم سب کے لیے بہت خطرناک مرحلہ ہے، ذرا سی چوک ہوئی تو سب مارے جائیں گے۔ ڈان کے سارے روابط بہت تیزی سے استوار ہو رہے ہیں۔ میں نے چند ثانیوں کے توقف کے بعد کہنا شروع کیا، چاؤفان بتا رہا تھا کہ امیگریشن کے محکمے کا سر ڈان کا پرانا دوست ہے۔ ڈان میرے بارے میں اسے ہدایت دے چکا تھا کہ اگر میں خاموشی سے بینکاک سے روانہ ہونے کی کوشش کرتا تو امیگریشن والے کسی بھی بہانے مجھے سفر کرنے سے روک دیتے۔ آپ نے پاسپورٹ لوٹا دیے ہیں، اب ایسا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ میں نے خاموشی سے غزالہ کی آنکھوں میں جھانکا، پھر کہا، تم درست کہہ رہی ہو، لیکن اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ ڈان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے۔ وہ کمبوڈیا میں بھی ہمیں تلاش کر سکتا ہے۔ تھائی لینڈ کے قرب و جوار کے ملکوں میں ہم زیادہ دیر تک اس سے نہیں بچ سکیں گے۔ یہ مسئلہ واقعی گمبھیر ہے، سفری دستاویزات کے بغیر ہم وہاں سے کیسے نکل سکیں گے؟ اس بار ہمارے پاسپورٹوں کی تیاری میں جلال کو کیا مشکل پیش آ رہی ہے؟ پاسپورٹ بن چکے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں، ساری دشواری ویزا کے حصول میں پیش آ رہی ہے۔ میں نے زور دے کر کہا، ہمارے لیے متعدد ملکوں کا ویزا ضروری ہے۔ بعض ممالک نے ویزا کے اجراء کا طریقہ پیچیدہ بنا دیا ہے جس کے باعث دیر ہو رہی ہے۔ اب پوری صورتحال واضح ہو گئی۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بولی، پاسپورٹ بنوانا جلال کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، ساری دشواری ویزا کی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ میں نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اس سے ایک بار پھر بات کرنی پڑے گی۔ ہماری یہاں سے روانگی اٹل ہے، ہمارے پاسپورٹ تاخیر سے آتے ہیں تو تارک کو کمبوڈیا تک دوڑ لگانی ہوگی۔ جب تک ہم تھائی لینڈ کی سرحدوں سے 10-5 ہزار میل دور نہیں نکل جاتے، ڈان کا خطرہ ہمارے سروں پر منڈلاتا رہے گا۔ وہ نقطہ میرے ذہن میں اتنا
واضح نہیں تھا۔ غزالہ سے ہونے والے سوال و جواب میں بات سے بات نکلتی رہی اور وہ نتیجہ سامنے آ گیا۔ کمبوڈیا اس علاقے کا ایک افلاس زدہ ملک تھا۔ چاؤفان نے اس ملک کے سرحدی پاسبانوں کی بدعنوانیوں اور رشوت خوری کی جو تصویر پیش کی تھی، اس سے یہ امید پیدا ہو چلی تھی کہ کمبوڈیا میں رقم خرچ کر کے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسے لین دین اور سہولتوں کے حصول کے لیے زبان سے واقفیت ضروری تھی۔ تھائی لینڈ میں دنیا بھر سے انگریزی بولنے والے لاکھوں سیاح آتے ہیں، لیکن بینکاک میں انگریزی جاننے والے عام مقامیوں کی تعداد قابل رحم حد تک کم تھی۔ کمبوڈیا میں مجھے اس سے بدتر حال نظر آنے کی توقع تھی۔ جب زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم والا معاملہ ہو تو روزمرہ گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے ملک میں کسی سے غیر قانونی سفر کے بارے میں معاملات طے کرنا مشکل ہی نہیں، خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ بہتر یہی تھا کہ ہم جیسے تیسے تھائی لینڈ سے نکل جاتے اور کمبوڈیا میں کہیں ٹک کر جلال کے بھیجے جانے والے نئے پاسپورٹوں کا انتظار کرتے۔ ان پر بینکاک میں داخلے کی مہروں کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ ان پر ہمارے کمبوڈیا میں داخل ہونے کا اندراج ہوتا تو ہم ان پاسپورٹوں پر نئے ناموں کے ساتھ نہایت اطمینان سے کسی اور منزل کی طرف روانہ ہو سکتے تھے۔ ڈان یا گیری کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم بینکاک سے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔